अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन सहेलियों के नाम जो चाहती हैं कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतनी मसरूफ़ियत है, क्या करें? कोई आसान सा नुस्ख़ा, कोई चंद नुकाती फ़ार्मूला, कोई आसान सा तरीक़ा तो मैं आज शेयर करूँगी आपके साथ। एक 5 पीस फ़ार्मूला इसे कहते हैं। ये 5 पी अगर हमारी ज़िंदगी में हम इसे शामिल कर लें तो क्या कहते हैं कि लाइफ़ का रुख बदल जाता है। जो सहेलियाँ पहले से हैं उन्हें एक नई वीडियो में खुश आमदीद, और जिन्होंने पहली दफ़ा वक्त निकाला है बता दूँ, मेरा नाम अनीसा है। पेशे के लिहाज से मैं एक टीचर हूँ, सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड एनर्जी हीलर हूँ और एज डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ अपनी सहेलियों के साथ वो जो सीखने में सालों लग गए, इस यकीन के साथ कि मेरी हर सहेली अपनी सबसे पहली कोच बन के, अपनी सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीकर बन के, अपनी सबसे पहले एनर्जी हीलर बन के कोशिश करेगी अपनी ज़ात में बेहतरी के सफ़र का आगाज़ करने के लिए। और मुझे ये भी यकीन है कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। तो मेरी सहेलियों, शऊरी तौर पर ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश के सफ़र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सिर्फ 5 पी कम से कम 6 महीने तक कोशिश करें कि इन पे अमल करें, और इनके जो रिज़ल्ट्स आएंगे आपकी ज़िंदगी में दुआओं में याद कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला पी, प्रेयर। जी मेरी सहेलियों, दुआ, और इस यकीन के साथ दुआ कि जो मुझे मिल रहा है रब करीम की शुक्रगुजारी, और जो दुआ उसकी कुदरत में जब मेरे लिए बेहतर होगी वो मिल जाएगी। और अगर मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हुई या वैसे नहीं हुई जैसे मैंने चाहा था, कोई चीज़ मुझे वैसे नहीं मिली जैसे मैंने मांगा था, हालात वैसे नहीं हुए, वाक़यात बदल गए, तो यकीन कर लीजिए कि ये हमारे क्रिएशन प्लान के लिए ये बेहतरीन था। और अब जो है वो अब नहीं तो इसका अजर एट द डे ऑफ जजमेंट हमें मिलेगा। इस यकीन के साथ दुआ, कोई भी चीज़, कोई भी दुआ, कोई भी ख्वाहिश जब रब के साथ जोड़ लेते हैं, जो लोगों से बातें करनी है रब से बात करके तो देखिए मेरी सहेलियों। फिर आपकी तरजीहात क्या हैं। दूसरा पी जो है वो आता है आपकी प्रायोरिटीज़ की तरफ, आपकी तरजीहात की तरफ। आपकी ज़िंदगी में तरजीहात क्या है। कभी कभी आप लोगों को देखें ना तो उनके पास कुदरत बार बार उन्हें मौका देती है। पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, रिस्क इज़ प्रॉमिस ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला। हमने उतना ही खाना है जो हम खा सकते हैं। कोशिश के लिए अब हम इस सिग्नल पे हैं, इसका हम इस तरह से लेते हैं, सिग्नल पे हैं। एक तरफ पॉजिटिविटी का रास्ता है, एक तरफ नेगेटिविटी का। मिलेगा वही जो हमारे नसीब में है, हमने चूज़ क्या किया है और हमारी तरजीहात क्या है। तरजीहात का तयन कीजिए अपने गोल्स को सेट करते हुए, और फिर देखिए कि क्योंकि पॉजिटिविटी का सफ़र डिफरेंट होगा और नेगेटिविटी का सफ़र डिफरेंट। मेरी सहेलियों, दिन और रात एक साथ नहीं होते। इसी तरह से जब इंसानों की तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं तो फिर वो साथ कैसे हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि जब अपनी तरजीहात सेट कर लें तो ऐसे लोगों के साथ भी, फिर जो आपका सोशल सर्कल है उसमें ऐसे लोग रहने चाहिए। उनकी एनर्जी होती है, उनका थॉट प्रोसेस होता है, वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी में असर करता है। लोग किस तरह से माइंड गेम्स खेल के आपको अपने साथ एक ऐसे बंद गली में ला के खड़ा कर देते हैं। इमोशनल हाईजैक किस तरह से करते हैं, मेंटल मैसेजेस क्या होते हैं, जो मेरी लर्निंग है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इवन कि सोने से पहले वो जो ना सोने की दुआएं पढ़ के सोएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर आप डीप स्लीप में हैं और उस वक्त में किसी की नेगेटिव, जिस इंसान को पता है उसने आपको उस वक्त को मेंटल मैसेज भेजा और उठ के आपने सेम वही काम कर दिया और आपको पता भी नहीं था, आप कहेंगे कि आपका जहन उलझा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रही और आप वो काम भी करते जा रहे हैं, नहीं चाहते फिर भी। अगर कोई ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होने लगे तो समझ आइए कि इस वक्त में हम किसी नेगेटिव एनर्जी रखने वाले, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी रखने वाले इंसान के साथ कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड हैं। तो अपनी तरजीहात में ख़ास तौर पे सबसे पहले ऐसे लोगों को शामिल करें ज़िंदगी के दायरे में जो पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ होते हैं, जिनकी तरजीह में रब है, जिनकी तरजीह में मुझे मिले और जैसे मर्जी मिल जाए। ये नहीं होना चाहिए। तीसरा, पीस। जी मेरी सहेलियों, जो लोग ज़िंदगी में सुकून, अमन, वैल्यूज़
یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نا. جو لوگ یہ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں شامل رکھتے ہیں اور دوسروں کی زندگی میں بھی چاہتے ہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے جب ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ جڑے رہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ پہلے تو آپ کی ترجیح میں پازیٹیو راستے پہ جانا ہے، پھر آپ کی ترجیح میں ایسے لوگوں کو ساتھ شامل کرنا ہے، اور جب آپ پیس کے راستے پہ جائیں گے تو ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے ہی آپ پیس کے راستے پہ سفر کر سکتے ہیں نا، جن کی ویلیو ہے کہ دوسرے لوگوں سے جب ملیں تو ویلیوز کو ایڈ کریں، اور کسی کے لیے اگر آسانی نہیں کر سکتے، فائدہ نہیں دے سکتے، تو کم از کم پرابلمز بھی کریٹ نہ کریں اپنے فائدے کے لیے. اس کو نو پرابلم پرسن کہتے ہیں. تو پیسفل جب ہم رہتے ہیں، خود بھی سکون میں رہتے ہیں، دوسروں کو بھی سکون فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ہماری زندگی میں سکون آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ چیلنجز نہیں آئیں گے، ضرور آئیں گے، لیکن وہ بہت جلدی سے ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان کا امن سکون جو ہے نا وہ سلامت رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے اچیورس ہمیں ارد گرد نظر آتے ہیں، وہ اپنے گولز، اپنے خواب، اپنے خواہشات تو پوری کر لیتے ہیں، لیکن بے سکونی بھی ساتھ ان کی زندگی میں آ جاتی ہے. تو پیس کا راستہ سنیے. اس کے بعد جی پازیٹیوٹی. پیس اور پازیٹیوٹی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے. اچھا ہم میری سہیلیوں کچھ نا جیسے گروپ آف ورڈس ہوتے ہیں نا، تو صرف گروپ آف ورڈس نہیں ہوتے، اس کے ساتھ لوگ بھی اسی میں آتے ہیں، ایکشنز بھی اسی میں آتے ہیں. یہ دو ڈکشنری کے دو راستے ہیں. پازیٹیوٹی بھی اسی میں آئے گی، پازیٹیو وائبس بھی اسی میں آئیں گی، ویلیوز دوسروں کی زندگی میں شامل کرنا بھی اس میں آئے گا، اپنی ویلیوز جو ہیں اس پہ قائم رہنا بھی اسی میں آئے گا. سیٹ کرتے ہیں نا. پھر اس کے علاوہ شکر گزاری کا جذبہ، کریشن پلان کے ساتھ جڑنا، یہ سارے سب کا بھلا چاہنا، سب کا بھلا، سب کی خیر، اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ ہماری زندگی میں بھی آئے گی. ریفلیکشن ہے نا. تو یہ ایک گروپ ہے، ان کا راستہ مختلف ہے. اور جو دوسرے طرف کے لوگ جاتے ہیں، جو دوسری چوائس کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو نگیٹیوٹی، حسد، جیلسی، صرف مجھے، یہ لوگ انرجی ٹیکرز اور گیورز کے درمیان جو ڈفرینس ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو کوشش کریں گیور بنیں، نیچر گیور ہے. تو جو لوگ جنہیں صرف اپنے فائدے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ انرجی ٹیکرز ہوتے ہیں، وہی پھر آپ کی پازیٹیوٹی بھی ڈرین کر لیتے ہیں، جیسے میں نے پہلے شیئر کیا تھا. تو یہ دو ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہیں. کوشش کریں کہ جب ترجیحات کا تعین کرنے لگیں اور جب دعا کرنے لگیں تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں، خیر بھی مانگیں، شعوری طور پہ مانگا کریں. جی میری سہیلیوں، اور آخری پہ پیشنس. یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ صبر اور برداشت کرنے میں فرق ہے. میری سہیلیوں، جو پیشنس کا پروسیس ہے، جب رب کا وعدہ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ ہم نے کیا سیکھا کہ یہ ایک پورا پروسیس ہوگا. اس میں آپ جب اس پروسیس آف لائف سے گزریں گے تو آپ اسے کریشن پلان کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اس سے گزریں گے. آپ کو یقین ہوگا کہ کوئی پین جب تک رب کا حکم نہ ہو تو مجھے نہیں مل سکتی، کوئی خوشی جب تک رب کا حکم نہ ہو مجھے نہیں مل سکتی. پھر آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو چیلنجز ہیں، جب میں اس میں سے گزر رہی ہوں تو یہ میری بہتری کے لیے ہے. تو اس کے بعد آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ گزریں گے. تو پیشنس جو ہے یہ ہماری لائف میں بہت زیادہ ویلیو جو ہے نا انہیں ایڈ کرتا ہے. جب رب کا وعدہ ہے، خود ہی دیکھیے کہ جب رب کا وعدہ ہے کہ جب چیلنجز ہماری زندگی میں آئیں تو کس چیز سے مدد مانگے؟ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. پریئر آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ پریئر سے. اور اختتام کہاں سے ہو رہا ہے اس 5P فارمولے کا؟ پیشنس سے. جلد بازی نہیں. نیچر کا اپنا ایک پروسیس ہے، اور قدرت کا جو نظام ہے نا وہ کسی بھی انسان کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی جو کمزور چیزیں اس نے اپنے ساتھ اپنے خواہشات، خیالات، تصورات کی وجہ سے جوڑ رکھی ہیں، نیچر انہیں بھی دور کر دیتی ہے ہم سے. لیکن اس کے ساتھ جب ہم جڑیں گے تب، اب میں اس کو خلاصہ کلام کے طور پہ یہ جو سکسیس فارمولہ ہے، جو میری لرننگ ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. سب سے پہلے ہمارے پاس پی ہے پریئر، دعا. میں مسلمان ہوں تو میں دعا، ظاہر ہے میں نماز اور دعا اور اذکار کی بات کروں گی. اچھا جیسے میں نے
اذکار کی بات کروں گی نگیٹیوٹی کی اور نگیٹیو انرجی سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ جو اذکار ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، سورہ ناس، سورہ فلق. دیکھیں، وسوسہ ڈالنے والے کا وسوسہ، حسد کرنے والے کے حسد سے بچاؤ. ہاں، تو دعا کے ساتھ یہ دعائیں بھی آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. پھر اس کے بعد جی ترجیحات، ہماری پرائرٹیز کیا ہیں؟ زندگی کی ترجیحات سیٹ کریں. مکمل کسی کی زندگی بھی نہیں ہے، لیکن ہم جیسی ترجیحات کو زندگی میں شامل کرتے ہیں، رب کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور اس کا یہ بھی وعدہ ہے کہ ہم جو کوشش کریں گے ہمیں ضرور عطا ہوگا. تو جو ہماری ترجیح ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے وہ راستے نہ کھلیں؟ لا آف اٹریکشن بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ ہم ویسی چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں جیسی ہماری انرجیز ہوتی ہیں، اور سارے یونیورسل لاز اسی پہ کام کرتے ہیں. تو میری سہیلیوں، اس کے بعد پیس، سکون دوسروں کی زندگی میں شامل کریں تاکہ ہماری زندگی میں بھی آئے، اور صرف دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں، یہ سوچ کے نہیں کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا ملے گا، اور یہ کہ میں ایک چھوٹی سی دکھاوے کے لیے میں کچھ اچھا کرتی ہوں تاکہ بعد میں جس سے یہ فائدہ لینا ہے. یہ نہیں، اچھا کرنا ہے کہ صرف اچھا کرنا ہے، نہیں کرنا تو معذرت کر لینی ہے، لیکن کسی کو اس طرح سے میٹھی چھری بن کے ایسا زخم لگانے کی کوشش مت کیجیے. یہ کس طرح سے آپ کی اپنی مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ کو برباد کرے گا، اور اس کے بعد نتائج کیسے ہماری زندگی میں آئیں گے، یہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. اس کے بعد جی پازیٹیوٹی، یقین کے ساتھ کہ ہر مسئلے کا اگر ہم پازیٹیوٹی کا راستہ اختیار کریں گے تو بھی حل ہے. اور آخر پہ پیشنس، صبر اور برداشت میں فرق کو سمجھنا، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کرنا اس صبر کے پروسیس سے گزرنے کے لیے، یقین کے ساتھ کہ رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، شکوہ شکایت کیے بغیر، حسد کیے بغیر، جلن کیے بغیر، اور ایسے سارے نیگیٹو ایموشنز اور ایسے لوگوں اور ایسے معاملات سے خود کو دور رکھ کے پھر پروسیس آف پیس سے گزریں. تو کیسے ہو سکتا ہے جب رب کا اپنی کتاب میں وعدہ ہے تو آپ کی زندگی میں کامیابیاں نہ آئیں، سکون نہ آئے، پازیٹیوٹی نہ آئے. کیسی لگی آج کی ویڈیو ضرور بتائیے گا. پھر ملاقات ہوتی ہے کسی ایسی ہی لرننگ کے ساتھ. رب کے حوالے.